डी जी आई एस पी आर अहमद शरीफ चौधरी ने कहा है कि पाक अफवाज को इससे कोई दिलचस्पी नहीं है कि वो दहशत गर्दी के नाम पर आम लोगों की जान ले, और वो लोग जो घरों में दहशत गर्दों को पनाह देते हैं या जिनके घरों में बारूदी मवाद पाया जाता है, तो उनको तो नताइज भुगतना होंगे। यकीनन इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि कानून की बालादस्ती सबसे मुकद्दम होनी चाहिए। रियासत के कानून भी हैं और ज़ाब्ते भी हैं, लेकिन ये जो स्टेटमेंट है इसको हमें डिकंस्ट्रक्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो आईएसपीआर एक इंटर्नशिप प्रोग्राम करती है पाकिस्तान भर के तलबा से, जैसे कुछ और फौजी इदारे भी ये करते हैं। पूरे पाकिस्तान से चुनिंदा तालिब इल्मों को बुलाते हैं और उनकी को एक सही सिमत देने की कोशिश करते हैं, रियासती बयानिए से आगाह करने की कोशिश करते हैं। अभी हमें नहीं पता कि ये इंटर्नशिप और प्रोग्राम कितने कामयाब हैं और इनमें किन लोगों को मदऊ किया जाता है, और कानून की बालादस्ती, आइन की बालादस्ती और रियासत के और शहरी के ताल्लुकात के ऊपर कितनी उसमें बात होती है, या सिर्फ कि पाकिस्तान के एक रियासती और सिक्योरिटी स्टेट का जो डॉक्ट्रिन है वो उनको असपर कराया जाता है। ये अलग बात है, वो हम किसी और प्रोग्राम में NARTV नैरेटिव्स विद आमिर राना के खास प्रोग्राम के अंदर उसको हम जो है वो डिस्कस करेंगे। लेकिन इस बयान को डिकंस्ट्रक्ट करने के लिए इसलिए ज़रूरत है कि अगर रियासत बिलीव करती है कि वो आम शहरी की ज़िंदगी उसके लिए मुकद्दम है, तो ये 6 से के करीब हफ्ते हो गए हैं ये बलोच माएँ बहनें जो इस्लामाबाद में इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर बैठी हैं, तो इनके सर पर हाथ रखने वाला कौन? क्या इससे इसलिए जान खलासी करा ली जाएगी कि ये लोग जो हैं वो दहशत गर्दों के साथी हैं, और ये बयानिया जो है वो रियासत की तरफ से मुसलसल आ रहा है, और रियासत ने इन आम लोगों को जो ऑलरेडी जो है वो अपने चाहने वालों को से जुदा हो चुके हुए हैं, उनके चाहने वाले उनसे, उनको दुश्मन की कैटेगरी में डाली है। क्या रियासतें ऐसा करती हैं कि अपने ही शहरियों को जो है वो दुश्मन की कैटेगरी में डाल दें? वैसे चंबे की बात नहीं है, क्योंकि इसके लिए तो यहाँ पे कानून साजी भी होती रही है, और हमारे एक बहुत ही प्यारे आलमी अमूर के माहिर कानून माहिर जो है वो एक लॉ भी ऐसा प्रपोज उन्होंने कर दिया था कि सिटीजन एलियन का, कि किसी की भी पाकिस्तानी की भी सिटीजनशिप भी प्रोवोक भी की जा सकती है। तो ये इस तरह के अजूबे और लतीफ़े जो हैं वो पाकिस्तान में आपको मुसलसल आपको होते हुए नजर आते रहेंगे। लेकिन एक बात जो हमें देखने की है वो ये कि DGISPR साहब ने ये भी फरमाया है कि सर्च बेस ऑपरेशन, इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन किए जा रहे हैं, किए जाते हैं, और उस दौरान जो है दहशत गर्दों का कमा किया जाता है। ये सर्च बेस ऑपरेशन होता क्यों है, उसके ऊपर उन्होंने थोड़ी सी रोशनी डाली है। इंटेलिजेंस बेस जो सर्च ऑपरेशन है वो उस करना रियासत का और रियासती सिक्योरिटी इदारों का, उसका एक मतलब ये है कि इस वक्त आम सपोर्ट जो है वो रियासत के साथ नहीं है, और उसको अब अपने ही आबादी में ऑपरेशन करने के लिए उसको इंटेलिजेंस की ज़रूरत है। ये कोई चंबे की बात नहीं है। दुनिया में जो इंसर्जेंसीज होती हैं वो बुनियादी तौर के ऊपर होती ही रियासत के और शहरियों के एक तबके के दरमियान जो है मिसट्रस्ट की बुनियाद के ऊपर होती हैं, और ये मिसट्रस्ट ग्रो करना शुरू कर देता है। उसकी वजूहात आपको पता है कि बलूचिस्तान के क्या ग्रीवेंसेस हैं, लेकिन हम सिर्फ इसी के ऊपर तो जो मजबूर कर रहे हैं। तो पहली बात ये होती है कि वहाँ पे इसका मतलब है कि आम आदमी की सपोर्ट नहीं है और उसको इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन करने पड़ रहे हैं। ये अर्बन एरियाज में भी होता है, और ये बहुत ही सिविलाइज सोसाइटीज में भी होता है, जहाँ पे पुलिस जो है उसके इंटेलिजेंस विंग होते हैं। याद रखिए, पुलिस के इंटेलिजेंस विंग्स होते हैं जो ट्रेंड्स के ऊपर नजर रखते हैं, जो सीरियस ऑर्गेनाइज क्राइम्स को उनकी बेखुनी के लिए जो है वो अपने सिस्टम्स को इवॉल्व करते हैं और मुसलसल देख रहे होते हैं। और यहाँ पे जब ब्रिटिश थे या कॉलोनियल दौर था, उस वक्त यहाँ पे मुख्तलिफ तरह के पुलिस के भी महकमे थे, CID भी थी, मुखबरों का निज़ाम भी था, और वही निज़ाम बहरहाल अभी चल रहा है। और मुखबर इसलिए बड़े अहम होते हैं कि ये आम आबादी के अंदर ही होते हैं, जो जाके उस थाने की या चौकी की मुखबरी करते हैं और उसके बदले जो है इनाम पाते हैं। ये निज़ाम कहीं ना कहीं पे आज भी पाकिस्तान में भी चल रहा है, और शायद वो इंडिया के बहुत सारे इलाकों के अंदर में, बल्कि इंडिया में भी चल रहा है। लेकिन
پاکستان کے تناظر میں، بلوچستان کے تناظر میں یہ اس لیے زیادہ اہم ہے کہ انٹیلیجنس کی نوعیت کیا ہے اور آپ کا انٹیلیجنس ہے کیسی. کیا آپ کی آبادی کی اوپینین ڈیوائیڈڈ ہے؟ کچھ آبادی جو ہے، زیادہ آبادی ریاست کے ساتھ ہے، اس میں سے آپ کے مخبر آئے ہیں، اور کچھ جو ہے شاید ابھی گو کی کیفیت کے اندر ہے. آپ کی کوالٹی انٹیلیجنس جو ہے بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے آپ کے انٹیلیجنس بیس آپریشن کرنے کے لیے. لیکن اگر آپ کی انٹیلیجنس مخبری کا نظام ایسے افراد کے اوپر ہو جو اس سوسائٹی کے اندر ہی، اس معاشرے میں اچھی نگاہ سے نہ دیکھے جاتے ہوں، جن کے کرمنل ریکارڈ ہوں، جن کی وجہ سے لوگ پریشان ہوں، جو بدماش ہوں، عام آدمی سے جینے کا حق چھینتے ہوں، چوریوں ڈاکوں میں، روڈز کے اوپر کار سنیچنگز کے واقعات کے اندر ملوث ہوں، عصمت دری کے واقعات کے اندر ملوث ہوں، اگر ان کے اوپر مشتمل اگر آپ کا انٹیلیجنس نیٹ ورک ہے تو وہ ریاست کی ساکھ کو بھی متاثر کرتے ہیں. یہ بہت اہم بات ہے. اور کیونکہ مخبری کے نظام کے علاوہ بلوچستان کے اندر بھی اور کے پی کے اندر بھی ایک دور میں رہا جب دہشت گردی کی جنگ عروج پہ تھی، ایک دفعہ پھر وہ اپنے عروج کی طرف ادھر جاری ہے، تو آپ عام ملیشیاز بناتے تھے. اور بلوچستان کے اندر بھی لوگوں کو پتہ ہے کہ جو عام ملیشیاز جو بلوچ مزاحمت کاروں کے خلاف، ملیٹنٹس کے خلاف لڑ رہی ہیں یا ان کے خلاف ہے، وہ ان کا ریکارڈ کوئی اچھا نہیں ہے، وہ سوسائٹی کے کوئی اچھے پسندیدہ افراد نہیں ہیں. اور ریاست کی معاونت کے لیے جو سیاسی معاون ہے، ان کی بھی کوئی ریاست کے، بلوچستان کے عام آدمی کے اندر جو ہے کوئی اچھی سے نہیں ہے. یہ سپوائلرز ہیں. ایک پورا ایک اکانومی ڈیولپ ہوئی ہے جہاں پہ ایک عام مخبر سے لے کے اور کچھ لوگ جو ہیں وہ بڑے وزراء کی اعلیٰ پوسٹوں تک پہنچتے ہیں، اور وہ سپوائلر تک پہنچتے ہیں. مخبر سے سپوائلر تک کا سفر جو ہے وہ بلوچستان میں پھر ایسے نیٹ ورکس کے اندر جو سپوائلرز آف پیس ہیں، ان کی اکانومی ڈیولپ ہوتی ہے، ان کا انٹرسٹ ڈیولپ ہوتا ہے. اور ریاست کے لیے چیلنج ہی یہی ہوتا ہے کہ جتنے بھی سپوائلرز ہیں ان سے اپنے آپ کو بچائے، اور عام آدمی کو جو سٹیک ہولڈر ہے، جو ان لوگوں سے تنگ ہے، ان کے ساتھ اپنے رشتے کو استوار کرے. کیا یہ ریاست کر رہی ہے؟ اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ ہاں، ریاست کر رہی ہے. پچھلے 4-5 سال سے ہم مسلسل دیکھ رہے ہیں کہ کبھی آرمی چیف، کبھی ڈی جی آئی ایس پی آر، کبھی کوئی کو کمانڈر، کبھی کوئی اور بڑا سیکیورٹی ادارے کا سربراہ طالب علموں کو اکٹھا کرتا ہے اور ان کو بھاشن جھاڑتا ہے، یا ان کی یونیورسٹیز میں جاتا ہے اور ان کو اپنی وضاحت پیش کرتا ہے. کیا سیکیورٹی اداروں کو اپنی وضاحتیں دینی چاہیے کہ ان کی سیکیورٹی پالیسی کیا ہے اور کیسے وہ چیزیں ہو رہی ہیں؟ میرا نہیں خیال کہ یہ وہ نیریٹو کی جنگ ہے جو خود سپاہ سالار کو اور جو ہے ایک میجر جنرل کے، لیفٹیننٹ جنرل کو آ کے عوام کے سامنے نیریٹو کی جنگ لڑنی چاہیے. یہ جنگ ہے، سیاست کی جنگ ہے، یہ نیریٹو کی جنگ ہے. آپ کا پولیٹیکل کیپٹل کتنا ہے اور آپ کی سیاسی ساکھ کتنی ہے ان حکومتوں کی، تو یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے. اور جو آپ کے اتحادی ہیں وہی سپوائلر ہیں، تو یہ چیزیں جو ہیں وہ اکثر صورتوں کے اندر جو ہے وہ پروپیگنڈا کی ڈومین کے اندر چلی جاتی ہیں، اور لوگ اس کو جو ہے شک کی نظر سے نہیں دیکھتے. ریاست کو اپنی نیریٹو کی پالیسی بھی ریویو کرنی چاہیے، اور ریاست کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ یہ جو بلوچستان کے اندر جو جنگ ہے یہ نیریٹو کی جنگ نہیں ہے، یہ فل سکیل انسرجنسی ہے. اس کا ایک کمپوننٹ جو ہے وہ نیریٹو ہے، لیکن یہ پوری جنگ نہیں ہے نیریٹو کی. اس کے لیے آپ کو لوگوں کے دل و دماغ جو ہے اپنے اقدامات سے جیتنے ہوں گے. جب آپ اچھے اقدامات کریں گے، آپ کا ٹرسٹ بحال ہوگا، وہاں پہ کوئی اچھی گورننس ہوگی، تو ظاہر ہے کہ لوگوں کا ٹرسٹ بڑھے گا، ان کی ہمدردیاں آپ کے ساتھ ہوں گی. پھر آپ کو انٹیلیجنس بیس آپریشن نہیں کرنے پڑیں گے، بلکہ لوگ خود جو ہیں وہ آپ کے معاون بنیں گے. اور وہاں پہ جو بھی شر پسند ہیں، جو بھی مزاحمت کار ہیں، جو بھی منفی پروپیگنڈا والے کرنے والے ہیں، زہریلا پروپیگنڈا کرنے والے ہیں، وہ جو ہے ان کا اثر و رسوخ نفوذ ختم ہو جائے گا.
اس کی ابتدا کہاں سے؟ ہم بار بار کہتے ہیں کہ یہ مسنگ پرسنز والے ایشو کے اوپر بات کریں. یہ جو بچیاں مائیں بہنیں بیٹھی ہیں اسلام آباد میں، یہ پھر ایک اپرچونٹی ہے، جائیں ان کے سر پہ ہاتھ رکھیں. اور یہ جو اسپوائلرز ہیں، جو امن کے دشمن ہیں اور جن کا جو ہے کانفلکٹ کے اندر انٹرسٹ ہے، ان کے مشوروں سے بچ کے جو ہے، اور ان کے نیریٹو سے ریاست کو بچنا ہے، اسپوائلر آف پیس کے، وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اگر آپ ان کے نیریٹو سے نہیں بچتے تو پھر جو ہے نقصان جو ہے وہ ریاست کا ہی ہوگا. ان لوگوں کو تو فائدہ ہی ہوگا، یہ بڑے بڑے عہدے بھی لیں گے اور ریاست کا نام بھی جو ہے وہ بدنام کر رہے ہوں گے. اور عام بلوچ بھی اتنا ہی سادہ ہے جتنا کہ دیگر علاقوں کے رہنے والے پاکستانی نوجوان ہیں. اور اس کی طرف اشارہ بھی کیا کہ کیوں نہیں ہر بچہ، ہر بے شک وہ گوادر کا ہو، جی بی کا ہو، اسکردو کا ہو، لاہور کا ہو، پشاور، کوئٹہ، سندھ، کراچی، حیدرآباد کا، وہ اپنی زندگی کو بہتر بنانا چاہتا ہے. کسی کے دماغ میں کوئی پھوڑا ایک دم سے نہیں اٹھتا کہ وہ جائے اور کہے کہ ہاں مجھے مزاحمت کرنی ہے اور مجھے ریاست کے خلاف لڑنا ہے. اس کو وہ اپرچونٹیز جو ہیں سب کو ایک ہی سطح کی، لیول کی ہونی چاہیے اور احساس محرومی ختم ہونا چاہیے. پاکستان کو بنے 78 سال ہو گئے ہیں اور کم از کم یہ جو ڈسپیرٹی ہے یہ اس وقت تک جو ہے کم ہو جانی چاہیے تھی. اور جو ممالک پاکستان کے آزاد ہوئے تھے، کے ساتھ آزاد ہوئے تھے، وہ کبھی کہیں کے کہیں پہ جا چکے ہیں. دنیا کی ترقی کی دوڑ کے اندر بہت آگے نکل چکے ہیں. حتیٰ کہ بنگلہ دیش بھی جو ہے وہ معاشی ترقی میں بہت آگے چلا گیا ہے. اس کے جو معاشی انڈیکیٹرز ہیں، سوشل انڈیکیٹرز ہیں، وہ ہمارے سے بدر جہاں بہتر ہے. سیاسی ایشوز جو ہیں ان کے وہاں پہ ایک ٹرمائل ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کا ہیومن کیپٹل، ان کی کوہیژن جو ہے وہ بہت اسٹیک کے اوپر لگی ہوئی ہے. شاید اس ریجن میں دو ہی ملک ہیں جن کا کمپیریزن ہو سکتا ہے، جو ابھی تک نیشن سٹیٹ نہیں بن سکے اور چیلنجز کا جن کو سامنا ہے، جہاں پہ انسرجنسیز ہے، جہاں پہ بدامنی ہے بیشتر علاقوں کے اندر، وہ میانمار ہے اور اس کے بعد پاکستان. ضرور غور کرنا چاہیے، آپ بھی غور کریں. اور اس کے اوپر مزید بات کرنے کو دل کرتا ہے، لیکن بات کہیں بہت زیادہ کڑوی نہ ہو، اس لیے اور ویکنڈ بھی ہے، بات کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں. کسی اور دن اس جو مسئلے کے اوپر دوبارہ گفتگو کریں گے. جڑے رہیے نیریٹوز ود عامر رانا کے ساتھ.